मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में एक गैर मामूली सकून तारी था, मगर अहले बैत अतहार के घर में एक गहरा गम छाया हुआ था। रहमत दो जहां ताजदार मदीना ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम हयात गुजार रहे थे। बीमारी के बायस जिस्म अकदस कुछ हद तक कमज़ोर हो चुका था, मगर चेहरा अनवर पर वही नूरानी जलाल और रहमत की किरणें मौजूद थीं। अचानक एक अजनबी शख्स दरवाजे पर आकर इजाज़त तलब करता है। सैयदा कौनैन बीबी पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शहजादी ने नरमी से पूछा, आप कौन हैं? उसने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं फलां इलाके का एक मुसाफिर हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। सैयदा कौनैन बीबी पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शहजादी को अंदाज़ा था कि इस वक्त आका दो जहां की तबीयत कुछ नासाज है। अदब और मोहब्बत से फरमाया, मेरे बाबा की तबीयत इस वक्त नाजुक है, आप कल आ जाना। वो शख्स खामोशी से वापस चला गया। अगले दिन फिर वही मंजर दोहराया गया। वही शख्स दरवाजे पर आया, वही आजजाना अंदाज, मगर जवाब फिर वही, मेरे बाबा रसूल अकरम की तबीयत नाजुक है, आप कल आना। वो दोबारा वापस लौट गया। तीसरे दिन वो शख्स फिर दरवाजे पर आया। इस बार नबी रहमत ने खुद अपनी नूरानी आवाज में अपनी प्यारी बेटी सैयदा कौनैन से फरमाया, बेटी ये कोई आम शख्स नहीं, ये मलकुल मौत है जो तुम्हारे वालिद मोहतरम की रूह कब्ज करने का इज़्ने इलाही लेकर आया है, इन्हें अंदर आने दो। सैयदा कौनैन की आंखों में आंसू आ गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर हुक्म पिद्र और तकदीर इलाही के सामने सर तस्लीम खम किया। मलकल मौत अंदर आए, सलाम अर्ज किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया है। अगर आप चाहें तो दुनिया में क़याम बढ़ा दें, और अगर आप चाहें तो अपने रब के पास तशरीफ़ ले जाएं। हबीब खुदा ने मोहब्बत से फरमाया, मुझे अपने आला साथी के पास जाना है, यानी अल्लाह ताला के पास जाना है। यूं मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा में सकूत छा गया। फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, आसमानों में नूर ही नूर हो गया, और ज़मीन ने अपने सबसे कीमती मेहमान को अलविदा कहा। उलमा यहाँ पर ये नुक्ता भी बयान करते हैं कि सैयद कौनैन ने उस अराबी शख्स को ये कहा था, जब इज़राइल दरवाजे पर आया तो सैयद कौनैन फरमाने लगी कि मेरे बाबा की तबीयत नाजुक है, तुम कल आना। उलमा ये लिखते हैं कि अगर बीबी पाक ये फरमा देती कि मेरे बाबा की तबीयत नासाज है और ये ना फरमाती कि कल आना, तो अल्लाह ताला अपना निज़ाम कुदरत तब्दील फरमा देता, लेकिन इज़राइल दोबारा दरवाज़ा बतूल पे ना आता। इसी तरह ये बात भी रिवायत की जाती है, फ़तेह खैबर के दिन जब मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और दुश्मनों की साजिशें पसे पर्दा जारी थीं, उन्हीं दिनों एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्त हारिस ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा यानी बकरी के कंधे का गोश्त तोहफे के तौर पर पेश किया, मगर उसमें निहायत ख़तरनाक जहर मिला हुआ था। हुजूर नबी करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर निवाला मुंह में रखा, मगर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वही या इल्हाम के जरिए आगाह फरमा दिया, ये गोश्त मसमूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फौरन दस्ते अकदस रोक लिया, मगर रिवायात में आता है कि हज़रत बुशीर बिन अल बरा जो साथ में मौजूद थे, उन्होंने इस गोश्त को निगल लिया और कुछ ही देर में जहर के असर से शहीद हो गए। ये वाक़या ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसका असर बरसों तक बाकी रहा।
کئی سال بعد جب آپ اپنی آخری بیماری کے دن گزار رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تکیہ لگا کر آرام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، میں اب بھی خیبر کے اس زہریلے گوشت کا اثر محسوس کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے جیسے میری شریان مبارک کاٹ دی گئی ہو۔ یہ الفاظ اس درد کی گہرائی اور آزمائش کی شدت کو بیان کرتے ہیں جو آپ نے اپنے رب کی راہ میں برداشت کی، اور یہ بھی کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ قربانی اور امت کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ علماء کرام اس کو شہادت کا درجہ بھی دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم کو ویسے تو کسی بد مشرک نے یا کسی کافر نے شہید نہیں کیا، لیکن اس طرح آپ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہو گئے۔ خیر، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہ لمحہ آ گیا جب صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ خاتم النبیین، رحمت دو عالم، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف روایات کے تحت 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن وصال فرما گئے۔ خبر پھیلتے ہی مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کچھ صحابہ سکتے میں آ گئے، کچھ بے اختیار زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی تلوار ہاتھ میں لیے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے: جو کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے آقا وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ آپ سیدھے حجرہ مبارک میں گئے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر وصال پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور اشک بار آنکھوں سے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم آپ ہرگز 2 موتیں نہیں چکھیں گے، یعنی جو موت اللہ نے آپ پر لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ پھر باہر آ کر ممبر کے قریب کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آیت تلاوت فرمائی جس نے مجمع کی کیفیت بدل دی، جس کا ترجمہ یہ تھا: محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ آپ زمین پر گر پڑے اور پورے مدینے کو حقیقت کا یقین ہو گیا۔ وصال کے بعد حجرہ مبارک میں غسل کی سعادت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے حاصل کی۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند اصحاب بھی ساتھ تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کا کفن 3 سفید یمنی کپڑوں کا تھا، سادہ اور خوشبو سے معطر۔ نماز جنازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جماعت کے بجائے انفرادی طور پر ادا کی تاکہ ہر ایک کو براہ راست بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا موقع ملے۔ اس دوران حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے سے رک گئے، کیونکہ ہر اذان کی ہر صدا انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور قربت کی یاد دلاتی تھی۔ ایک روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آواز لرز گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ یوں لگا جیسے یہ لمحہ دوبارہ وصال کی یاد تازہ کر گیا ہو۔ علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کی اذان سن کر گھروں میں موجود صحابہ مسجد کی طرف دوڑے، چھوٹے بچے مسجد کی طرف دوڑے، وہ عورتیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی مسجد کی طرف آنے لگیں۔
انہوں نے خیال کیا کہ آج بلال اذان دے رہا ہے تو شاید رسول اکرم بھی موجود ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور آپ سے محبت، عقیدت اور آپ پر ایمان تھا۔ ایمان کی لازمی جزو بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم کو اپنے تمام رشتہ داروں سے اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ خدا کے بعد اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ حضور نبی کریم کی ذات ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد جب آپ کی امت غم سے ٹوٹ رہی تھی تو آپ کی کچھ احادیث سن کر دل کو سہارا بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ سخت خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، وہ مختلف انبیاء کے پاس شفاعت کی درخواست کے لیے جائیں گے، مگر ہر نبی معذرت کرے گا۔ پھر لوگ میری خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں فرماؤں گا میں اس کام کے لیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ جان کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس دن بھی ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، بلکہ ہماری نجات کے لیے سب سے آگے ہوگا۔ اسی طرح حضور نبی کریم کا ایک یہ ارشاد بھی ہے، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا دور ہے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ الفاظ امت محمدیہ کے لیے عزت اور شرف کا اعلان ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کر کے بہترین لوگوں کی قیادت عطا کی، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، قرآن کو محفوظ کیا اور ایمان کی مشعل کو دنیا کے کونے کونے تک لے گئے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بشارت سنائی، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ سب سے پہلے جن کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وعدے سے دل کو اطمینان ملتا ہے کہ قیامت کے ہولناک دن میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی اور آپ اپنی شفاعت اپنی امت کے حق میں کریں گے۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ اپنے نبی سے وفا کرے اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تاکہ کل قیامت کو آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکے۔